انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر مریم بنت عمران کو فضیلت دی تھی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ میں بڑھاپے کے آخری درجے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ آلموسٹ 50 ایئرس کے بعد جب مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر عورت سے اولاد پیدا ہونے والا سلسلہ آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو بعض اوقات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی توہین اس میں لازم آ جائے گی۔ تو اگر ان کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک پیغمبر جس کا اللہ پر یقین ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا پہ، ہمیں انبیاء کے ماننے کی وجہ سے یقین ہے کہ اگر کسی نبی کو آ کر کوئی فرشتہ بشارت دیتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں، دعا بھی خود مانگی ہے ایک طرف، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے کہتے کہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز شو کرتی ہے کہ انبیاء بھی بیسیکلی انسان ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بظاہر کوئی اسباب کو بھی اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری اسباب کو لے کر چلتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے صرف اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ مشورے کے ساتھ خندق کھودی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ آپ کے خیمے کو ایک خاص جگہ شفٹ کیا گیا تاکہ دشمن کے حملے سے بچایا جا سکے۔ اسی طریقے سے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ نبی علیہ السلام نے حاصل کی دوبارہ مکے میں آنے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا آپ کی جان کو۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے بارے میں جو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو ایک نگاہ مار کے یہ سے وہ کر دیتے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ سٹوری میں لکھنا ہوتا ہے نا، جو مرضی لکھیں آپ۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد دینی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اب سسپینس تو ہے نا، ظاہر ہے اب کیسے ہوگی، کیا سلسلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر دے کہ میں یعنی وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کر دوں وہاں سے، کہ یہاں سے اب یہ سب کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم پہ 3 دن ایسے گزریں گے کہ تمہاری زبان سے تم کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارے سے گفتگو کرو گے۔ تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ ٹی ناٹ سٹارٹ ہو گیا یہاں سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی۔ یعنی جب اس طرح کی کنڈیشن طاری ہوگی تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنی قدرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہے، تو اب تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی جن میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا تو اللہ کی حمد بیان کرتے، جہاں کہیں پر جنت کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، جہاں پر جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اور یہ ان چند سنتوں میں سے جو آلموسٹ اٹھ چکی ہیں امت میں سے۔
ہونا تو یہی چاہیے کہ جب بھی قرآن میں جہری نمازوں میں قرات کی جائے تو یہ سب کچھ کیا جائے، لیکن ایون آپ دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز میں بھی بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ کوئی سنت پہ عمل کرتا ہو. وہاں پر تو یہ فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلد از جلد تراویح کو ختم کیا جائے، اور پھر وہ تو پھر تیزی تو اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی ہے کہ آپ پھر ساتھ دعائیں اور اذکار بھی کریں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. اب بات شفٹ ہو گئی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو مسئلہ ہو گیا کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک کلمہ ان قریب اللہ کا آنے والا ہے، اس کی تصدیق کریں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی. اب جو ہے نا وہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف آ رہا ہے. یاد کرو وقت جب فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، کہ بے شک اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ عربی کے سیغے کی کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مونس کے سیغے. اگر یہ مذکر کا سیغہ ہوتا تو ہوتا ان اللہ اصطفاکا، تو یہ کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانے میں جو گزر چکے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اور مزے کی بات ہے اس حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور حضرت علی کی عقیدت اس اعتبار سے بھی تھی کہ ان کی ماں کا ذکر اس میں آیا، منہ بولی ماں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر مریم بنت عمران کو فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں تمام جہان والی عورتوں پر خدیجہ کو فضیلت دی ہے سلام اللہ علیہا، جو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اتنی لاڈلی بیوی کہ ان کی زندگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی. 24 سال تک نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی پرورش سیدنا علی کی حضرت خدیجہ نے کی ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ اتروا دیا. حضرت علی کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ان کے بیٹے کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی فضیلت بیان کی. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹین ایج میں ہے سیدہ مریم، بلو 20 ہے جب یہ ان سے فرشتے کلام کر رہے ہیں. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خلوص کے ساتھ عبادت کر اپنے رب کے لیے، اسی کے لیے سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز. ظاہر ہے کہ غیری وہ ہیکل سلمانی میں تھی تو وہاں پہ تو ظاہر وہ خانقاہ تھی، جس طرح بیت اللہ شریف میں کوئی عورت ہوگی تو وہ نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی، اگرچہ صف لادہ ہوگی، پورشن لادہ ہوگا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اچھا، یہ ورکعوا مع الراکعین اکثر آتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس حوالے سے جو تفسیر میں یعنی باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو رکوع کو نماز کے حصے کے طور پر چھوڑ چکے تھے، ایبسلیٹ ہو چکا تھا. سجدے کو تو نماز کا حصہ مانتے تھے لیکن رکوع کو وہ اسکپ کر دیتے تھے. تو اس لیے زیادہ تر آپ دیکھیں کہ رکوع کرنے کے اوپر زور دیا گیا، اور رکوع بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ سجدے کی فارم ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو سجدہ تلاوت سر کے اشارے سے یوں کر لیتے تھے. اس کے لیے ماتھا نیچے لگانا یا بالکل جھکنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، ہلکا سا باؤ ڈاؤن بھی کافی ہے. ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی کی شاگردگی انہوں نے اختیار نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو سکھاتا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی پیدائش سے کتنے پرانے واقعات، 500 کم از کم 500 سال پرانا واقعہ تو ہے نا، یہ تقریباً 600 سال کہتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پیغمبر ہیں کہ آپ ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کی پیدائش سے اتنا سا پہلے کی ہیں، اور یہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اور اے نبی اسلام آپ اس وقت اس زمانے میں 600 سال پہلے جب یہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، آپ اس جھگڑے میں موجود نہیں تھے. وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی. اب یہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، مختلف قسم کے اقوال ہیں. ایک اور یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ مریم چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ تھی ان کی والدہ کے لیے، تو وہاں پر جو خانقاہ پہ اور لوگ تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کریں، اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے جو ان کے خالو بھی لگتے تھے. تو پھر طے پایا کہ دریا میں قلم ڈالی جائے گی، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گی وہ تو ظاہر ساری چلے گی، جس کی اپوزٹ چلے گی نا وہ پرورش کرے گا سیدہ مریم کی. اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اس کو حاصل ہے. تو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پانی کے اگینسٹ چلی، لیکن اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن اشارہ ذکر ہے کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ اس واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور جب وہ جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں آپ وہاں موجود نہیں تھے. اس سے عقیدہ حضرت ناظر بھی کلیئر ہو گیا. اس وجہ سے میری ڈیٹیل ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 7. وہ یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان پہ بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں روحانی طور پر. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں جسمانی طور پہ، ہم کب کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، بلکہ آپ روحانی طور پر موجود ہیں. جسمانی طور پہ آپ
मदीना शरीफ में अपनी कब्र में, और आप जो है वो अपने तसर्रुफ से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। दलील मांगे तो दलील उनके पास कोई नहीं है, दलील मांगने के ऊपर 295 सी है। वो दलील में कुरान सुनना होनी चाहिए, उसको अपनी तरफ से बना, तो वो फिर इस किस्म की दलील वो जो है ना उनके रद्द के लिए काफी है कि नबी इस्लाम को कहा जा रहा है आप वहां पे मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं ये आप इस बात को समझे नहीं है। यही तो ये से इल्म गैब का जो अकीदा वो वाला हाज़िर नाज़िर, एक इल्म गैब वाला अकीदा तो दुरुस्त है कि जो अल्लाह बताता है। वो कहते हैं हाज़िर नाज़िर से साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी 600 साल पहले वाक़या हुआ, आप वहां पे मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद आप ये बता रहे हैं अल्लाह, यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह की यानी खबर की वजह से। वो कहते हैं नहीं, इसके अंदर इम्प्लाइड है कि आप वहां मौजूद ना होकर भी आलम अरवाह में उस वाक़े को होता हुआ देख रहे हैं। लिखा कहां हुआ है? हम कहते हैं यहाँ पे तो लिखा है कि वहां पे आप मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं ये लिखा है कि मौजूद नहीं थे, ये तो नहीं लिखा कि देख नहीं रहे थे। चलो हाज़िर और नाज़िर में से आधा अकीदा तो फारिग हो गया ना, हाज़िर तो खत्म हो गया। वो कहते हैं नाज़िर तो थे, नाज़िर को भी खत्म करते हैं। ये जो आपने गलत अकीदा खड़ा है, कुरान में एक आयत ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने दोनों चीजों की नफी कर दी, और वो एक आयत मेरे ख्याल है इसीलिए अल्लाह ताला ने उम्मत की हिदायत के लिए कुरान को भेजा है। सूरतुल क़सस में अल्लाह ताला ने सेम यही गुफ्तगू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी अलैहिस्सलाम से ऑलमोस्ट आप समझ लें 2000 साल पहले, 1400 कबल मसीह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और ऊपर के 600 साल डालें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात हुए हैं। और कुरान में सबसे ज्यादा आपको पता है जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है अंबिया में से, क्योंकि वो साहिब उम्मत पैगंबर भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कॉन्टेक्स्ट में कई जगह पे ये गुफ्तगू आई है। सूरतुल क़सस जो है ना जी, उसमें अल्लाह ताला ने एक कंक्लूडिंग आयत नाज़िल फरमाई है जिसमें इन दोनों चीजों की नफी हुई है। सूरतुल क़सस की आयत नंबर है 44, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा कुन्ता बिजानिबिल गरबी, आप मगरिब की जानिब नहीं थे, कोह तूर के मगरिब की जानिब, इज़ क़दैना इला मूसा अल-अम्र, जबकि हम मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म वही नाज़िल फरमा रहे थे। यानी आप हज़रत मूसा के ज़माने में उस जगह पर कोह तूर के पास मौजूद नहीं थे, तो आप ये कैसे बयान कर रहे हैं अल्लाह की वजह से। वमा कुन्ता मिनश शाहिदीन, और ना ही आप देखने वालों में शामिल थे, ना मौजूद थे ना देख रहे थे, यानी ना हाजिर थे ना नाज़िर थे। अब यहाँ पे आके आला हज़रत अहमद बरेलवी साहब ने तर्जुमे चेंज कर दिया और तर्जुमा किया कि ना आप हाजिर थे ना मौजूद थे, एक ही लफ्ज़ यानी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। शाहिद का तर्जुमा बाकी हर जगह वो हाज़िर नाज़िर करते हैं, यहाँ वही शाहिद लफ्ज़ है, यहाँ तर्जुमा बदल। और उनके जो पोता शागिर्द हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, उन्होंने जाल हाथ के अंदर ये आयत याद लिख दी जो इस बात का सबूत है, उन्हें समझ आ गई हमारे खिलाफ है। उन्होंने आधी आयत लिखी और हाज़िर नाज़िर पे जो इतराज़ किया जाता है ना जिन आयत के जरिए, उसमें से उन्होंने लिखा कि ये भी लोग मुखालिफिन में आयत पेश करते हैं वमा कुन्ता बिजानिबिल गरबी इज़ क़दैना इला मूसा अल-अम्र, और अगले जो 3 लफ्ज़ थे सिर्फ, कोई ये नहीं कि 3 किलोमीटर लंबी थी वो कोई आयत, 3 लफ्ज़ छोड़ दिए और कहा इसमें तो लिखा है कि नबी तुम वहां पर मौजूद नहीं थे। तो हम भी कहते हैं कि वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां पे नाज़िर थे, देख रहे थे, और वो उसी आयत में वमा कुन्ता मिनश शाहिदीन, और आप देख भी नहीं रहे थे। ये आयत का टुकड़ा निकाल दिया पीछे से। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कलमा वो मुसलमान है। हो सकता है कि उनको कातिब की गलती हो, किताबें चेंज हो गई हो, जो मर्जी आप कहानी कराते रहे, अल्लाह को जवाब देंगे। हमारा काम सिर्फ एक्सपोज करना है कि लोगों ने किस तरीके से कुरान के अकायद में अपना लुक़मा डालने की कोशिश की। और याऊज़ु बिल्लाहि ताला, आमीन। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी, वो वक्त याद करो जब फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम बेशक अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है बिकलिमातिन मिन, उसकी जानिब से खास कलिमा, इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, नाम उसका होगा ईसा इब्न मरियम, और वो मसाया भी होंगे, मसीह होंगे, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, और मुअज़्ज़ज़ होंगे अल्लाह के नजदीक दुनिया की जिंदगी में भी और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदों में होंगे, व मिनल मुक़र्रबीन, और अल्लाह के कुर्ब वाले बंदों में। ये बहुत बड़ी फजीलत सैयदा मरियम के लिए कि उनके यहाँ जो औलाद पैदा होने वाली है, और अल्लाह का खास कलिमा कहा क्योंकि सैयदा मरियम की शादी नहीं हुई थी, ये आगे जिक्र भी आ जाएगा, मुजज़ाना तौर पर पैदाइश हुई। वैसे तो हम सब अल्लाह का कलिमा है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूँ कुन फयकुन, हर कुन एक कलिमा है अल्लाह का, जिसके अगेंस्ट चीजों की तख्लीक अल्लाह ताला फरमाता है। लेकिन वो खास इसलिए है कि उनका बाप नहीं था, सिर्फ माँ थी, इसलिए अल्लाह ने उनको अपने साथ मंसूब किया। और आगे चलकर सूरत मायदा में आएगा कि अल्लाह की रूह अल्लाह की तरफ से खास हुई। अब रूह तो मखलूक है, अल्लाह की रूह से मुराद ये नहीं कि अल्लाह की अपनी रूह, अल्लाह ताला चीजों से पाक है, अल्लाह की तरफ से वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आया। और आगे चल के अल्लाह ताला फिर ईसाइयों को जो है ना इल्ज़ामी जवाब के तौर पे, फकी के तौर पे फरमाएगा कि भाई अल्लाह के नजदीक तो ईसा की मिसाल आदम की। और मजे की बात है कि क्रिश्चियन हज़रत आदम को तो अल्लाह का बेटा नहीं मानते, अल्लाह का बंदा मानते हैं, हालांकि वो ज्यादा हकदार है कि उन्हें अल्लाह का बेटा कहा जाए, क्योंकि हज़रत ईसा की तो माँ तो फिर भी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो माँ भी नहीं थी, तो बाप भी नहीं था। तो अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन की जाए तो उनका बेटे ज्यादा बनता है। वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, अल्लाह ताला मानता है कि वो लोगों से गुफ्तगू करेगा माँ की गोद में भी, छोटी उम्र के अंदर भी, शीरखारगी में भी, और बड़े होकर भी, व मिनस सालिहीन, और वो नेकोकारों में से होगा। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, तो उन्होंने अर्ज की कि ऐ अल्लाह मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शोहर छुआ तक नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में रिप्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो मेल और फीमेल के साथ रखा है, तो अब ये उनके लिए सवाल था कि मुझे तो किसी ने छुआ नहीं, और ये सारे सिम्पटम्स शुरू हो गए एक जो प्रेग्नेंट औरत को शुरू होते हैं। आला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, तो फरिश्ते ने बिशारत दी कि यूं ही अल्लाह ताला चाहता है जो पैदा फरमाना चाहता है, इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी चीज का इरादा कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बस उसने तो ये कहना होता है कि हो जा, वो चीज हो जाती है। अच्छा इसमें याद रखिएगा तख्लीक के लिए अल्लाह ने टाइम पीरियड रखा हुआ है। कुन फ़यकून का मतलब ये नहीं कि वो फौरन ही एग्जीक्यूट होकर फाइनल चीज बन जाएगी, नहीं। बीज जब बोते हैं तो उसे फलदार दरख्त बनने के लिए कुछ साल चाहिए, लेकिन बैक्टीरियाज को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेकंड्स चाहिए, और वायरसेस किस तरह सेकंड्स के भी कितने हिस्से में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हाथी की जो फीमेल है 22 महीने चाहिए उसे, इंसानों के केस में 9 महीने, खरगोश के केस में 1 महीने। तो अल्लाह ताला ने तख्लीक के जो ये जो सिस्टम बनाया ना, कुन फयकून तो अल्लाह का फैसला है, उसकी एग्जीक्यूशन में टाइम। आम के दरख्त को फ्रूट देने के लिए 8 साल चाहिए होने से लेकर एंड रिजल्ट तक, और कई पौधे ऐसे हैं जो आपको 4 या 5 महीने में फ्रूट देना शुरू कर देते हैं, टमाटर। तो ये अल्लाह ताला ने इसके लिए टाइम पीरियड खुद जैसा चाह सेट करना है।
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی تیرے بیٹے عیسیٰ کو، وَالتَّوْرَاۃَ وَالْإِنجِیلَ، اور تورات اور انجیل، تورات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا علم بھی دے گا اور انجیل ان پر نازل ہوگی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی پوری انسانیت کے لیے پیغمبر نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی نہیں ہوں گے، رسول ہوں گے، اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا نا تو وہی تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن فرمائے۔ انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے۔ بس رسول نے بنی اسرائیل، اور بیچ میں 25 سال سکپ کر دیا تھا۔ سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب بچہ لے کر آئیں تو علماء کرام نے عرض کی، ظاہر ہے علماء کرام تھے یار، وہ کون تھے یہودیوں کے، عام آدمی تو ریڈی کو کرنے دیتا۔ علماء کرام نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا، اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش بخت بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ ساری گفتگو نے کی، اور یہ پبلکلی انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن مولوی اتنی ہٹدرم چیز ہے، جیسے آپ یا مولوی کو قرآن دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتے ہیں، وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گئے، اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گمراہ ہے، اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دی۔ حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اور کوئی پرانی بات تو نہیں، سر 20-25 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیر خارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا ہے، اس کے باوجود کم از کم ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے نا، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منوانا چاہتے ہیں، فزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہردر بھی اپنی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کو سکپ کر دی، بیچ میں 25 سال سکپ ہو گئے شیر خارگی کی عمر سے لے کے، تو اب ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اور وہ آگے بنی اسرائیل میں دعوت دے رہے ہیں۔ ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے خیال ہے 2-2.5 گھنٹے کی ہوگی، مختصر سی بایوگرافی۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں، کبھی وہ فلم بناتے ہیں پیشن آف دا کرائسٹ کے نام سے، اور اس طریقے سے مختلف فلمیں انہوں نے بنائی ہیں، کنگ آف دا کنگز، تو وہ اپنا ورژن پیش کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی پیش کر رہے ہیں کہ جو اصل ورژن ہے، تو اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا۔ اس میں بھی انہوں نے یہ سین بھی فلمایا کہ جب وہ جاتے ہیں یروشلم میں اور جا کے علماء کرام کے سامنے دعوت رکھتے ہیں، جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء تو مطلب دین پیے ہوئے ہیں، یہ فوراً مان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ جا کے ان کے سامنے وہی کرتے ہیں، کیونکہ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، اور انہیں ان تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں ان کی شر سے بچا کر، اور قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر انہیں یہودیوں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودیوں پہ عذاب کی کئی قسطیں آئی ہیں، ایک فائنل قسط جو ہے وہ آئے گی جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کے خلاف قتال کریں گے۔ اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں یروشلم میں کھڑے ہو کر، اب مجھے بتائیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں نا، پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا نا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، دیکھو روشن معجزہ ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور اتنے بڑے معجزات لے کے آئے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کوئی انکار کرے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے، کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ مٹی کی ایک مورت بنا کے پھونک مارو اور وہ جناب مرا ہوا پرندے کو پھونک مار کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا، انڈے کو پھونک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کو نکال سکتا، اور مٹی میں سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب 3 معجزات اور ہیں، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ اچھا اللہ کے اذن تو امپلائیڈ ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں سارے معجزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے، تاکہ یہ عقیدہ کلیئر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اور پیغمبروں کا اذن تو ثابت ہے، بابوں کا اذن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں بابوں کا اذن کہاں سے ثابت کریں، بابے تو قرآن کے بعد آئے ہیں، تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن میں سے نکالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ جو بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں لائیں، کر کے بتائیں، ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ گھوڑا یہ میدان، میں نے تو بڑا آسان سا فارمولہ دیا ہے کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا فارمولہ لکھتا ہوں، کوئی بھی بابا دنیا کا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، پڑھ کے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تے کہانی ختم کہ لکھیا کیا ہے، اس کو صرف بتا دے کہ لکھا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑ دے۔
مطلب تو ان کو قرآن کا بھی نہیں پتا ہوتا، تو اس کا بھی نہ ہو تو خیر ہے، لیکن کم از کم پڑھ کے تو بتا دیں، دیکھ کے۔ جو بندہ دل کا حال جان سکتا ہے دیکھ کے تو پڑھ ہی سکتا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں نا جی قرآن سے آپ کو حدیث سے کہاں دکھائیں، ہم نے یہی مثالیں پیش کرنی ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیفینیٹ چیزیں ہیں، آپ کو جو کلیم کیے ہوئے نا وہ کر کے بتانا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کر کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کے دعوے جھوٹے شمار کیے جائیں گے، وہ پریکٹیکلی جھوٹے ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھی، وہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اور مردہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اور اس زمانے میں طب بڑے عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈاکٹر کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے۔ سر اس زمانے میں کیا آج نہیں کوئی کر سکتا؟ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ جو پیغمبروں کے معجزات ہیں نا وہ قیامت تک کبھی بھی سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے نا، جو پیغمبر کے معجزات ہیں نا وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ جو بتانا تھا پہلے بتا دیا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جڑ جائے 6 سے 7 ہفتے۔ یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوگا کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے جائیں اور وہ دوائی لگائیں اور ساتھ جڑ جائے بندہ چلنا شروع کر دے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اسی وقت ٹھیک ہوگی، اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کی ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ یہاں سے بھی کوئی، اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ مر گئے تھے تو ان کو نئی زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے، نہیں، کوئی میت ہے اس کے پاس گئے اس کو زندہ کرتے تھے، وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر وہ دوبارہ مر جاتا تھا۔ یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، کیونکہ جو دنیا سے جا چکا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا۔ تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ تو چھوڑ دیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا، آپ کو نہیں یاد ہوگا، الا یہ کہ کسی کو دعوت ہو تو وہ بتا بھی سکتا ہے، لیکن بندے کو 2-3 دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسوں کی فجر میں یا پرسوں کی عشاء میں امام صاحب نے کون سی سورت تلاوت کی تھی، یہ تو بہت پرانی ہے، میں نماز کے بعد بھی پوچھ لوں تو بہت کم لوگ ہی بتا سکیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے، یہ معجزے کے لیے تھا۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ وہی بات آ گئی، اس میں ہے نشانی، معجزہ، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو، اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر معجزہ ہے، ادروائز تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں مجھ سے پہلے جو کتاب موجود ہے تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر دوں تمہارے لیے وہ چیزیں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک تقوی کا ہیضہ بھی ہوتا ہے نا، اور اس کی ایسے لوگ چیزیں اپنے اوپر کر لیتے ہیں حرام، اور پھر اس کو عشق رسول کا نام، وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک دن وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا نبی علیہ السلام نے ایسے کاٹا تھا، ایسے کاٹا تھا، اور یہ صرف عشق رسول خربوزے پہ تھا، باقی بھی تو چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ وہ جس طرح کہتے ہیں ویسے کرنی نے، مطلب انہیں کیا پتہ نہیں، اے دند سی تے او دند سی تے ساری بتی سی باہر کٹ دی تھی۔
سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایک جذباتی چیز ہے۔ تو یہ اس طرح کی پرورٹڈ جو مذہبی نیچر ہوتی ہے نا، وہ کئی ایک چیزیں اپنے اوپر خود لازم کر لیتی ہے، اور وہ کچھ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہے اور اس کو نام دیتی ہے تقوی کا، اور پھر جب اگلی جنریشن آتی ہے نا، وہ پھر تقوی کے نام پہ ان چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ جو دین کے اندر بدعت داخل ہو چکی ہوتی ہے نا، ان کو وہ دور کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی ذاتی پسند ناپسند ہے، اس کو لوگ دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طریقے سے آگے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ پھر وہ حلال و حرام والا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خود سے جاری کی ہوئی ہیں اور خود سے کچھ نکالی ہوئی ہیں، اسی بنیاد کے اوپر حلال و حرام کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ جو پابندیاں تھیں وہ دور کی، اس لیے وہ آئے تھے اگر وہ بات قبول کر لیتے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس بہت بڑی نشانی اللہ کی لے کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈر جاؤ اللہ سے، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت قبول کر لو۔ نا اطاعت کدھر قبول کریں؟ نبیوں کے ساتھ سب سے بڑا جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے مولویوں کا۔ ذرا یہ مولویوں کی بات ہے، علماء یہود کا، کہ وہ اطاعت ہی تو ان کو چبھتی ہے کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کے پیچھے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی 70 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہیں اور ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا عیسیٰ ابن مریم، وہ ان کو آگے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، تم تو غلط طریقے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ اس ادھر کی مسجد میں بابے کے مقابلے پہ آپ سفید داڑھی والا دوسرا بابا لے جائیں نا کہ حضرت صاحب آندہ سے یہ امامت یہاں کرائیں گے، آپ ان کی اطاعت کریں۔ بچے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جوان عمر کے بندے کو تو چھوڑ ہی دیں، بوڑھے کے اگینسٹ بوڑھا نہیں آپ پیش کر سکتے، مسندیں ہیں ان کی۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے، اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے، دعوت منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشیٰ، اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو۔ ویتجنبها الاشقیٰ، اور جو شکی ہے بدبخت ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج پھر آگ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی، نبیوں کی۔ اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے، نہیں، دعوت رکھیں کو مانتا ہے مانے، نہیں، دوسرے کے سامنے رکھیں۔ سر آپ نبی علیہ السلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو کوانٹیٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ پوری زندگی محنت کر کے 1 بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو سر یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و عن اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔
ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا۔ قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے 950 سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ 78 کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے، جو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی، لیکن صرف 12 بندوں نے ایمان قبول کیا ان کی زندگی میں، جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے۔ یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا، یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی، امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نا، تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا ہے۔ پہلے رومن شہنشاہ بت پرست تھے، تو ساری امپائر بت پرست، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا، یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہہ لیں، یا بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر، اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی۔ اصحاب الکاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا، ان کو جان بچانی پڑی، 7 ہی لوگ تھے نا صرف۔ پھر جب دوبارہ وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے نا، یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ وہ مسلم تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، صرف 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اب وہ ذرا دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ نہیں بات مانیں گے، یہ اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگان دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں نے پھر کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرا مددگار بنے دین کے لیے، جس طرح صحابہ اکرام اہل بیت نبی علیہ السلام کے مددگار تھے دین کے لیے۔ اس سے مراد وہ مشکل کشا والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حواری تھے نا ان کے، اور وہ حواری کیا تھے، وہ گلیلی جھیل کے کنارے چند دھوبی تھے جو کپڑے دھویا کرتے تھے، ان کو حضرت عیسیٰ کی بات سمجھ آ گئی، اور کسی کو نہیں سمجھ آئی۔ بڑے بڑے فلاسفرز اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 وہ جو دھوبی تھے، وہ حواری، وہ خاص ساتھی ان کے، وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلم ہوتے ہیں۔ یہ آگے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، دین ابراہیمی پہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ آیت کے پیچھے کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے، اور یہ آیت ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ آپ دیکھیں علماء کی کلپس چڑھے ہوئے ہیں جی، غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی مدد مانگی تھی، حضرت عیسیٰ نے مرے ہوئے بندوں سے مدد مانگی ہے، جو سامنے موجود ہے انہیں سے مانگی ہے نا۔ ادھر مثال کوئی اور دے رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ کچھ اور نکالتے ہیں۔ اس مدد کا کون بیوقوف انکار کرتا ہے؟ عقل مند تو نہیں کرے گا، بیوقوف بھی نہیں کرے گا۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا آپ کے تحت کہ جب انہوں نے کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، تو قبروں سے آواز آئی، جتنے مرے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکل کشا ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ وہ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا، وہ جی نبی علیہ السلام نے مولا علی سے غزوہ خیبر میں مدد مانگی تھی، تو بھئی حضرت علی زندہ تھے، تم ان کو لا کے اس کام کو کیا، ورنہ تو اگر یہ ہوتا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام امیر حمزہ کو قبر سے نکال کے جھنڈا دیتے نا، تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ مرے ہوئے بندے کو بلا کے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اسباب والی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ بناتے ہیں۔